بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آگیا جی تقدیر کا بیان آ گیا۔ تقدیر کا بیان بچوں کیا؟ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر کہتے ہیں، تقدیر ہر بات اور ہر اچھی اور بری چیز کے لیے خدا تعالیٰ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے، اور ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے خدا تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے اسی علم اور اندازے کو تقدیر کہتے ہیں۔ کوئی اچھی یا بری بات خدا تعالیٰ کے علم اور اندازے سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو چیز ہونے سے پہلے جانتے ہیں، اس کو چیز ہونے سے پہلے جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے لکھ لی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ایک بات یاد رکھو، تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو مجبور کر دیتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، مجبور نہیں کرتے ہیں۔ بندہ کیا کرتا ہے، خود کیا کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ میرا ایک روم میٹ ہے، سمجھو میرا روم میٹ ہے جو میرے کمرے میں رہتا ہے ہاسٹل کے اندر۔ تو میں نے اپنے روم میٹ کو دیکھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اپنے بیگ کے اندر سامان ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے پاس لکھ لیا، مثال کے طور پہ آج کی تاریخ جس طرح ہے کہ میں نے کہا کہ جناب 21 جون 2022 کو 21 جون 2022 کو میرا روم میٹ یعنی زید یا عمر یا بکر، یہ کیا کریں، بکر آج سفر کرے گا، آج سفر کرے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اردو والا سفر کرے گا، انگریزی والا سفر کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا، انگریزی والا سفر بھی ہوتا ہے نا۔ تو آج کیا کرے گا، آج سفر کرے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب کیا ہوا جناب، بکر صاحب کیا ہو گئے، گھر چلے گئے۔ جب گھر گئے تو انہوں نے کیا کیا، گھر میں جا کے خوب عیاشی کی جناب، آرام سے رہے۔ اب کیا ہوا، 1 مہینے بعد آئے جناب 21 جولائی 2022 کو، 21 جولائی 2022 کو آئے۔ اب ان کو کیا ہوا، جو ہے نا، ان کو خوب مدرسے والوں کی طرف سے رگڑا لگا اور سارا کہ بھئی 1 مہینے کی چھٹیاں تو نے کر لی ہیں، فلاں کیوں کیا ہے، اور یہ جو ہے تو نے ایسا کیوں کیا ہے، چلو جی بھاگو مدرسے سے۔ اب بکر صاحب روئیں کہ جناب مجھے کیوں فارغ کر رہے ہیں مدرسے سے، میں نے تو کیا کیا ہے اس میں سے۔ وہ آیا کمرے کے اندر، اس نے آ کے کمرے میں میرا رجسٹر کھولا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ بکر 21 جون 2022 کو سفر کرے گا، وہ سفر کرے گا۔ اب بکر صاحب نے کیا کرنا شروع کر دیا، میرے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ بھائی یہ جناب، یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے اسد صاحب، یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، میں مدرسے سے مجھے فارغ کیا۔ میں کہا کیوں، آپ نے کیا کیا تھا، 21 جون کو لکھا تھا، 21 جون 2022 کو لکھا تھا کہ آج کیا کرے گا، بکر سفر کرے گا۔ آپ نے لکھ دیا تھا، میں ایک سفر پہ چلا گیا اور سفر کے اوپر سے واپس آیا ہوں تو دیکھو مہینہ گزر گیا اور آپ نے مجھے کیا کر دیا ہے، میں تو مدرسے سے فارغ ہو گیا ہوں۔ وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو اب مجھے بتاؤ میرا کوئی قصور ہے؟ میں نے اس کو مجبور کیا تھا کہ تم سفر کرو گے، میں نے کیا کیا تھا، میں نے اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ جناب اس کے حالات دیکھتے ہوئے کہ یہ کام کرے گا، میں نے لکھ دیا تھا، میں نے اس کو مجبور تو نہیں کیا تھا، میں تو مجبور نہیں کیا۔ ایسے ہی اللہ تعالی نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ماضی، حال، استقبال سب کچھ اللہ کے سامنے، اللہ کے لیے یہ زمانے نہیں ہوتے ہیں، اچھا کہ ماضی کیا ہے تو حال کیا ہے تو استقبال کیا ہے، اللہ کے لیے کیا ہے، سب کچھ سامنے ہے ان کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے بندوں کے احوال کو دیکھتے ہوئے کہ یہ بندہ یہ کام کرے گا، یہ نیک بخت ہوگا، یہ بدبخت ہوگا، یہ ایسا کرے گا، یہ ایسا کرے گا، یہ جو ہے نا اس طرح کی حرکتیں کرے گا، یہ ساری کی ساری تقدیر اللہ نے کیا کر دی ہے، لکھ کے رکھ دی ہے۔ تو کیا ہوا، کیا ہم مجبور ہو گئے اس کی وجہ سے؟ نہیں، مجبور تو نہیں ہوئے، اللہ نے ہمارے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ لکھ دیا ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن جا کے ہم اللہ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکیں گے یا اللہ آپ نے مجھے کیا لکھا تھا، آپ نے خود لکھا تھا نا کہ یہ جو ہے نا یہ بندہ فلاں وقتی نماز نہیں پڑھے گا، تو میں نے نہیں پڑھی، تو آپ نے لکھا ہوا تھا نا اصل میں، تو اللہ نے ہمیں مجبور تو نہیں کیا تھا، وہ تو ہمارے حالات کو دیکھتے ہوئے کیا کیا تھا، لکھا تھا کہ یہ ایسے کام کرے گا۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اور سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ تقدیر کے اوپر سے کچھ یہ بات اس سے سمجھ آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ کچھ سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، میں کہتا ہوتا ہوں نا، میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ استاد نے شاگرد کو دیکھا اور استاد نے کہا پتر تو پکا فیل ہے، اچھا تو پکا فیل ہے۔ اب پرچہ ہوا، جو ہے نا وہ بچوں شاگرد فیل ہو گیا، شاگرد فیل ہو گیا۔ اب وہ کہتا ہے میں تو کیا تھا، میں کیسے پاس ہو سکتا تھا، میں پاس ہی نہیں ہونا تھا، میں نے، وہ کیوں،
اس لیے کہ استاد جی نے کہا تھا پتر تو فیل ہے، تو فیل ہے، تو میں فیل تھا پھر پکا جو ہے، تو میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، استاد جی کا قصور ہے، استاد جی نے کہا تھا کہ تو فیل ہے۔ تو اب بتاؤ استاد نے کیا کیا تھا؟ استاد نے اس کے حالات دیکھتے ہوئے کیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا کر دیا، اس نے کہا کہ پتر تیری جو حرکتیں ہیں نا، تو نے کیا ہونا ہے، فیل ہی ہونا ہے، تو نے فیل ہونا ہے۔ تو بس یہ چیز وہ ہوگی تھی اس میں سے، حالات بھئی، حالات اللہ تعالیٰ، اب بندے کو پتا ہے نا کہ بندہ یہ کام کرے گا، اللہ کو پتا تھا اللہ کے سامنے، یہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا، اپنے اختیار سے یہ کرے گا، اپنے اختیار سے یہ کرے گا، اپنے اختیار سے یہ کرے گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھ دیا اپنے اس میں سے، اب اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وہ نہیں تھا، اس لیے ہم قیامت کے دن کیا نہیں کریں گے، ہاں سدھر سکتا تھا لیکن اس نے خود نہیں کیا، جان بوجھ کے وہ نہیں کیا۔ سمجھ آئیے بات کی؟ تو تقدیر اس چیز کا نام ہے۔ تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے بچوں، یہ بھی یاد رکھ لو، ایک ہوتی ہے تقدیر معلق اور ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم۔ معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے یوں لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں اس کو تبدیل کر دوں گا، یہ نیکی کرے گا میں اس کی عمر بڑھا دوں گا، یہ نیکی کرے گا میں اس کا رزق بڑھا دوں گا، یہ ایسے کام کرے گا میں اس کے رزق کو کر دوں گا، اگر یہ کرے گا ایسے، اس کو کہتے ہیں معلق، وہ ہمارے اوپر چھوڑا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہمارے اوپر چھوڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور تقدیر مبرم جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں کیا نہیں ہوتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جیسی لکھی گئی ہے ویسے ہی کیا ہوگا، وہ ویسے ہی ہو کے رہے گا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ وہ ویسے ہی ہو کے رہے گا، ہم چاہے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں نا، وہ کہتے ہیں نا ٹل کا زور لگا لیں، جو مرضی کر لیں، وہ تقدیر کیا نہیں ہو سکتی، چینج نہیں ہو سکتی، اس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم۔ مبرم تو ایک ہوتی ہے تقدیر معلق، ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم، ٹھیک ہو گیا؟ اب اب آپ کہو گے استاد جی پھر تقدیر معلق اور تقدیر مبرم کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کیا چیز ہماری تقدیر معلق میں لکھی ہوئی ہے اور کیا چیز تقدیر مبرم میں لکھی ہوئی ہے؟ تو بچوں ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہماری کیا چیز تقدیر معلق میں لکھی گئی ہے اور کیا چیز تقدیر مبرم میں لکھی گئی ہے، سمجھ رہے ہو؟ کیا چیز تقدیر معلق میں لکھی گئی ہے اور تقدیر مبرم میں کیا چیز لکھی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے آج کا سارا سبق اسی پہ چلا جائے، لیکن یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے میں یہ کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہو؟ کیا چیز تقدیر معلق میں لکھی گئی ہے اور کیا چیز تقدیر مبرم میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا مطلب؟ دیکھو ہمیں بتایا نہیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے کہا تم کوشش کرو، ٹھیک ہے نا، کوشش کرو۔ میں کیا کرتا ہوں، میں دن رات محنت کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، جناب میں نے کیا کرنا ہے، مدرسہ ٹاپ کرنا ہے، میں نے جی محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، دن رات محنت کی، دن رات محنت کی، ہوا یہ رزلٹ آیا تو میں ٹاپ نہیں کر سکا، میں نہیں کر سکا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کیا تھا، اب کیا ہے یہ کہ جناب اب مجھے کیا، اگر میں یہ کہوں نا کہ یار میں نے نا 20 گھنٹے پڑھائی کی، اگر میں 21 گھنٹے پڑھ لیتا نا تو میں شاید ٹاپ کر جاتا، 21 گھنٹے ٹاپ کر جاتا، تو اب یہ نہیں کہنا، اب یہ نہیں کہنا، ٹھیک ہے نا، اب یہ نہیں کہنا کوئی، یا کوئی آپ نے کسی کا علاج کروایا اور علاج کروانے کے بعد وہ بندہ کیا نہیں ہوا، جانبر نہیں ہوا، جانبر، ٹھیک ہے نا، یعنی کیا مطلب کہ وہ اس کی تقدیر لکھی ہوئی تھی، اس کی موت آ گئی، اس کی موت آ گئی۔ تو اب آپ یہ نہ سوچو فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، اگر فلاں دوائی کھا لیتے، فلاں چیز کر لیتے، کاش میں اس جگہ نہ جاتا، کاش میں ایسا نہ کرتا، کاش میں بد پرہیزی نہ کرتا، فلاں نہ کرتا، نہیں 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 نہیں، یا وہ فلاں بد پرہیزی نہ کرتا، نہیں۔ اب یہ کیا ہے، اب یہ سوچو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لکھا ہوا تھا، اللہ نے ایسے لکھا ہوا تھا، اگرچہ تم کیا کر لیتے، اگرچہ تم جو ہے نا جو مرضی کر لیتے، تم دنیا کے بہترین ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جاتے، جس نے مرنا تھا اس نے مر کے رہنا تھا، کیا مطلب ہوئی بات کی؟ پتہ نہیں یہ باتیں کدھر سے میں جو کر رہا ہوں۔ تو اس وقت یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تقدیر مبرم میں ہی لکھا ہوا تھا، تقدیر مبرم میں لکھا ہوا تھا، میں جو مرضی کر لیتا، میں جو مرضی کر لیتا تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ کام ہونے سے پہلے یہ سوچو کہ یہ کیا ہے، مجھے کوشش کرنی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات کس میں لکھی ہوئی ہے، تقدیر معلق میں لکھی ہوئی ہو، کوئی بندہ بیمار ہو گیا، اس کا بہترین ڈاکٹر کے پاس علاج کرواؤ، بہترین ڈاکٹر کے پاس علاج کرواؤ، اپنی طرف سے کوشش کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا لکھا ہوا، معلق میں لکھا ہو، دعا کرو،
اللہ سے مانگو کہ یا اللہ کیا کر دیجئے، صحت دے دیجئے، یہ بھی پریشانی دور کر دیجئے، ایسا ہو جائے وقت کے اس چیز کے آنے سے پہلے. جب کام ہو جائے اور وہ کام جیسا آپ چاہتے تھے ویسا نہیں ہوا، تو اب یہ سوچ لو کہ بھائی اب آئے نا شیطان کہے گا کہ اگر تو ایسے کر لیتا تو یوں ہو جاتا، تو کہو نہ 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 نہ، اب یہ جو تھا نا جو مرضی میں کر لیتا نا، میں نے چاہے آسمان پہ ہی چڑھ جاتا نا تو تب بھی کیا تھا، یہ کام ایسا ہی تھا، یہ کام ایسا ہی ہونا تھا. تو یہ کیا تھا، یہ کام ایسا ہی ہونا تھا، اس میں میرا کوئی زور نہیں چلنا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا تھا، یہ تقدیر مبرم میں تھا. نہیں بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ دیکھو کمال ہو گیا، یہ کمال ہو گیا. جن کو سمجھ آ رہی ہے تو ان کو سمجھ آ جائے گی اور بڑا مزہ آ جائے گا، اور جن کو سمجھ نہیں آئے گی تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی. وقت سے پہلے یہ وقت سے پہلے یہ نہ سوچا کرو. اب میں آپ کہوں بچوں پڑھائی کرو، استاد جی اللہ نے تقدیر لکھی ہوئی ہے نا، اگر ہمیں علم آنا ہوگا نا تو ہمیں آ جائے گا نا. ہمیں آپ ایسی کہتے ہیں جناب اتنے اتنے گھنٹے پڑھائی کرو، ہم کیوں اتنی محنت کریں، اللہ نے دینا ہوگا نا تو ہمیں مل جائے گا نا علم جو ہے. میں کہوں بچے روٹی جو ہے نا روٹی پکا لو، نہیں جی روٹی کیوں پکائیں استاد جی، روٹی اللہ نے اگر لکھی ہوئی ہے تو ہمارے کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو اگر روٹی اگر ہمارے منہ میں جانی ہوگی تو چلی جائے گی نا، تو میں کیوں روٹی پکاؤں، اللہ نے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے نا روٹی جو دانا ہے وہ میرے منہ میں جانا ہی جانا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ تو زبردستی جائے گی نا. بزوری میر ایسا سنایا تھا نا آپ کو علامہ ان کا شیخ سعدی کا شعر، کہ اس میں سے اس کے اوپر جو سن لیا، بزوری میر ایسا تیرا رزق جو ہے تیرے اندر کیا جائے گا، زبردستی جائے گا. وہ مدرسے کا طالب علم بھاگ گیا تھا، بزوری میر ایسا. تو اب کیا کرتا ہے بندہ، کہا کہ جناب جو جانا ہی جانا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا ہوگا اس میں سے، تو اب میں کیوں کروں. تو وقت آنے سے پہلے وہ کام سے پہلے کیا کرو، محنت کرو، کوشش کرو، جو اختیاری کام ہے وہ پورے کر لو، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے. لیکن اب کیا ہو گیا، جب کام مکمل ہو گیا اور آپ کی خواہشات کے مطابق نہیں ہو سکا، کچھ نہیں ہو سکا، تو اب کیا سوچو کہ جناب یہ کیا تھا، اللہ نے ایسے ہی لکھا ہوا تھا، یہ تقدیر مبرم میں سے ہوگا، تو ہمیں معلق میں سے نہیں تھا، اس لیے یہ ایسا نہیں ہوا. میں نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی، میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، میں نے کوشش کی ہے، لیکن نہیں ہو سکا، تو بس اب یہ کیا ہے، یہ تقدیر مبرم میں سے. نہیں سمجھ آ رہی بات کی. مثال کے طور پہ میں اپنی زندگی کا آپ کو بتاتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا میری ایف ایس سی کی لائف جو تھی جس میں زندگی میں چینج ہوا ہوں، ٹھیک ہے نا، میری بہت زندگی کے سب سے جو آپ یوں سمجھو کہ 3 سال جو ہے نا وہ میری زندگی کے سب سے خطرناک سال ہیں، میری ایف ایس سی کے جو 3 سال ہیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اور پھر اس کے بعد جو میں نے ریپیٹ کیا ایڈیشنل میتھس کیا، ٹھیک ہے، جس میں میں چینج ہوا ہوں بیسیکلی، جو ہے میں اپنے آپ کو چینج کیا میں نے، اور ایک حالات تھے، ٹھیک ہے نا. تو میں اب آج یہ سوچوں کہ کاش میں اگر کیا کر لیتا، ایف ایس سی کے اندر میں بڑی اچھی محنت کر لیتا، مجھے گھر والے سمجھاتے تھے، تو میں کیا بن جاتا، میں ڈاکٹر بن جاتا اور فلاں ہو جاتا، یہ چیزیں ہو جاتی اس میں سے. تو یہ کیا تھا، اس وقت کی ایک وہ تھی. اب مجھے یہ نہیں سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا میرے لیے ایک لکھا ہوا تھا، یہ سارے معاملات ایسے لکھے ہوئے تھے کہ یہ ہوگا، اس کی زندگی کے اندر ایسے ایسے اس کو کیا ہوں گی، اس کو اس کے ساتھ ایسے ایسے معاملات پیش آئیں گے، اور یہ کیا ہوگا، یہ چینج ہوگا، پھر یہ چینج ہوگا پھر. تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا. اچھا میں آرمی کے لیے اپلائی کیا، آرمی کے لیے، ٹھیک ہے نا، آرمی کے لیے پی ایم اے لانگ کورس کے لیے اپلائی کیا. ہم 6 لڑکے تھے جو اس میں سے جو ہم ایک کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے، 6 لڑکے تھے. ہمارا کمرہ تھوڑا سا بڑا ہمیں دیا گیا تھا، تو 6 کمرے تھے، اور سارے کیا تھے، ٹاپ موسٹ اس میں سے تھے. مطلب ایسے لڑکے کہ جس میں کیا ہوگا کہ مطلب اپنی فیلڈ کے اندر ہم اپنے اس کے اندر جو تھے نا، ہر لڑکا بہت اس میں سے تھا. 4 لڑکے سلیکٹ ہوئے 6 میں سے، اس میں سے ہمارے کمرے میں سے 4 لڑکے سلیکٹ ہوئے، 2 لڑکے رہ گئے. ایک لڑکا وہ رہ گیا جس نے سب سے زیادہ آئی ایس بی کی جو اس میں تھی، جو اس کے آبسٹیکلز ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اس نے کیے، ٹھیک ہے نا. اور میں کیا تھا، گروپ لیڈر تھا، میں رہ گیا اس کے اندر سے، میں سلیکٹ نہیں ہو سکا، ناٹ ریکمینڈ ہوا، وہ لڑکا ناٹ ریکمینڈ ہوا. میں یہ سوچتا تھا یا اللہ میں کیوں ناٹ ریکمینڈ ہو گیا ہوں، میں کیوں ناٹ ریکمینڈیڈ اس میں سے آیا ہوں، حالانکہ میری پرفارمنس کیا تھی، اتنی ٹاپ موسٹ پرفارمنس تھی میری اس کے اندر، ساری چیزیں وہ تھی. اور ہمارے سارے پورے جو تھے وہ لوگ کوہارٹ میں ہماری آئی سی بی تھی، لڑکے کہتے تھے یار یہ سارے کے سارے لڑکے کیا ہوں گے، یہ سب کے سب پکے سلیکٹ ہیں اس میں، جو ہے نا یہ اس میں سے یہ آرمی کے اندر سلیکٹ ہیں یہ لڑکے. 4 اس میں سلیکٹ ہوئے، 4 اس میں سلیکٹ ہوئے. اور پھر شاید ہمارے ہی شاید کلاس کا، میرے خیال میں وہی کمرے کا لڑکا تھا، واللہ عالم مجھے اب پورے طور پہ یاد نہیں کہ کیونکہ میرا رابطہ پھر نہیں رکھا ان لڑکوں کے ساتھ، تو اس میں سے شاید ایک نے سورڈ آف آنر بھی لی
उसी में से शायद मुझे ये याद पड़ता है कि जो है उसने सोर्ड ऑफ ऑनर भी ली थी उस कोर्स के अंदर जो है, मेरे ही रूममेट ने, जो आईएसबी का वो था। और हम सारे क्या थे, मतलब एक से बढ़कर एक वो था उसमें से। तो मैं उस वक्त सोचता, मैं कहता या अल्लाह ये क्या हिसाब है कि मैं जो, और आज आप मुझसे पूछें तो मैं अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करता हूँ, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मैं आर्मी में सिलेक्ट नहीं हुआ था, यकीन करें। मैं लाख दफा शुक्र अदा करता हूँ, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मैं आर्मी में सिलेक्ट नहीं हुआ था। ठीक है ना। और अब मुझे अगर वो जमाना वापस मिल जाए और कहा जाए कि तुम्हें क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं उसमें से, हो सकता है कि इस वक्त तक तो मैं शायद ब्रिगेडियर तक तो पहुंचने वाला होता, ब्रिगेडियर तक जो है। तो वो अब मुझे कहा जाए कि जनाब अगर तुम्हें वो करते हैं तो तुम जाओगे, मैं कहूंगा ना भाई। तो वक्त के गुजरने के बाद, ठीक है ना, ये जो है ना उसमें से वो हुआ। मैंने उस साल में जिधर से अप्लाई करता था, मैं हर जगह से वो होता था, रिजेक्ट होता था। बीबीए के लिए अप्लाई किया, रिजेक्टेड। अच्छा जी, एक नंबर से उन्होंने मुझे फेल कर दिया, एक नंबर से। एक और जगह अप्लाई किया, एक नंबर से मैं क्या हो गया, रह गया एक नंबर से। एक एक नंबर यानी। और मैं कहता या अल्लाह ये एक नंबर से क्यों मैं वो हो रहा हूँ हर जगह के ऊपर, एक नंबर की बातें क्या हो रही हैं। इंटरव्यू में एक नंबर से मुझे वो कर देते हैं, किसी एक जगह के ऊपर वो कर देते हैं। तो एक बंदा क्या होता है जिसको कहते हैं ना सारी दुनिया का धुतकारा हुआ जैसा होता है ना, धुतकारा हुआ बंदा होता है कि जनाब अब उसको क्या करती हैं, जब ये धुत आपको लातें पड़ती है ना, फिर इंसान को क्या होती है, अपनी क्या होती है, फिर इंसान आगे ही की तरफ जाता है। अच्छा, ठीक है ना। क्या कहते हैं उसको कि जनाब आप अपनी इसका कहते हैं उसको, ठीक है ना, फिर आगे ही का सफर शुरू होता है इंसान का। ठीक है ना। मन अरफा नफ्सहू अरफा रब्बहू, वो मन अरफा रब्बहू अरफा नफ्सहू। ठीक है ना, जिसने क्या कर लिया, अपने आप को पहचान लिया, उसने क्या कर लिया, अपने रब को पहचान लिया, जिसने रब को पहचाने से अपने आप को पहचान लिया। फिर इंसान अपनी आगे ही के सफर के ऊपर चलता है। ठीक है ना, खुद आगे ही जिसको कहते हैं, खुद आगे ही। ठीक है ना। तो ये जो है ना उसमें से, तो मुझे क्या हो रही थी, मुझे हर जगह से धक्के पड़ रहे हैं जनाब, लातें पड़ रही हैं, चलो जी। और मैं कह रहा हूँ या अल्लाह मैं कोई इस तरह का, वही मैं इतना टॉप मोस्ट उसमें से हूँ, और मैं जाके क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या चीज चल रही है। अब जब ये चीजें गुजरी है ना, तो मेरा क्या हुआ, शुरू हो गया था काम जो है, कि भाई क्या है, अल्लाह ताला ने तुम्हें खींचना है अपनी तरफ जो है। उस खींचने के लिए तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें हर जगह, तुम जिस जगह पे भी जाओगे। अच्छा, अगले साल क्या हुआ, अगले साल जब मैंने एडिशनल मैथ्स किया, मैं जिस चीज में हाथ डालता था ना, हर जगह से सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन, और टॉप मोस्ट उसमें रोल मेरा वो क्या था, मेरिट वाइज नंबर वन में आ रहा होता था, मेरिट वाइज नंबर वन हर अगले साल, जिधर मैं वो कर रहा हूँ, हर जगह के ऊपर ये जो है ना कोई हो गया। एक ऐसी जगह पे जाके टेस्ट दिया जो इतना टफ टेस्ट था, उसमें सिर्फ 3 लोग पास हुए, उसमें से 3 लोग पास थे उसमें से, देखा जाए तो पूरे उसमें से अगर देखा जाता कि अगर वो सिर्फ पास को लेते, मैं उसमें से टॉप मोस्ट वो था, मैंने टॉप कर दिया। तो मैं जब इंटरव्यू में गया तो मुझे किसी ने उसने कहा, इंटरव्यू वाले ने कहा कि ये तुमने कहाँ से वो दिए हैं, ये तुम्हें किसी ने बताया नंबर, तुम्हें किसी ने बताया था, पेपर आउट हुआ था। मैंने कहा मेरे तो अभी भी नंबर थोड़े आए हैं, मेरे तो अभी भी थोड़े हैं, मैं तो इससे ज्यादा का एक्सपेक्ट कर रहा था। तो अगले साल क्या था, वो जिधर जाओ जिधर जाओ, वही वो बीबीए में जिस पिछले साल जहाँ पे नॉट सिलेक्ट नहीं हुआ था, उसमें से अगले साल मैंने आर्मी के लिए अप्लाई नहीं किया था, हालांकि शायद मैं अप्लाई करता तो क्या हो जाना था, मैंने आर्मी में भी चला जाना था उसमें भी, और बाकी भी। अच्छा, मर्चेंट नेवी में सिलेक्ट हो गया, कराची के अंदर मर्चेंट नेवी के अंदर, इधर सिलेक्ट हो गया इंजीनियरिंग के अंदर, यूटी लाहौर में, यूटी पिशावर के अंदर, कंप्यूटर साइंसेज के अंदर, बीबीए के अंदर, जिस जगह कहता मैं हाथ डाल रहा हूँ और वो क्या हो रहा है बस। और वही पिछले साल मैं जिस जगह क्या कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ हाथ डालो, तो कहते हैं वो सोने को भी हाथ लगाओ तो मट्टी हो रहा था। पिछले साल ये चक्कर था, सोने को भी हाथ लगाओ तो मट्टी, और अगले साल मट्टी को भी हाथ लगाओ तो सोना बन रहा था। तो ये क्या है, अब ये क्या थी, ये सारा एक निजाम था अल्लाह ताला का, कि अल्लाह ताला ने क्या करना था, एक वो चलाना था कि जी उसमें से पूरे एक हालात बनते हैं। तो वो हालात बनते बनते क्या हुए, अब मैं आज सोचना शुरू कर दूं कि जनाब ये फलां फलां मैं ऐसे कर लेता, मैं ये कर लेता, मैं यूं हो जाता, ये हो जाता, नहीं 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 नहीं। वो क्या था, वो तकदीर मुबरम में लिखा हुआ था बस, तकदीर मुबरम में था।
तकदीर मुबरम में लिखा हुआ था, मैंने जो मर्जी कर लेना था, कुछ नहीं होना था। अच्छा, अब आप कहोगे उस्ताद जी अगर कोशिश ना करे और नुकसान हो जाए, तो बच्चों आपका कोशिश ना करना भी तकदीर मुबरम में लिखा हुआ था। मजे की बात यह है, कोशिश ना करना भी तकदीर मुबरम में, ये बात खतरनाक हो जाएगी। आपका कोशिश ना करना भी जो है ना, आप ये कहते हो ना, हाय उस्ताद जी पढ़ा नहीं था ना, पढ़ना चाहिए था ना, पढ़ना चाहिए था ना, क्यों नहीं पढ़ा था। तो ये जो था ना, ये अब जब हो गया वाकया, तो ये भी किस में लिखा हुआ था, अल्लाह ने लिखा हुआ था कि ये कोशिश नहीं करेगा। ये भी लिखा हुआ था, तकदीर मुबरम में लिखा हुआ था ये भी। नहीं समझ आई बात। अपनी तरफ से आपने क्या करना है, कोशिश करनी है, दुआ करनी है, इख्तियारी कामों को पूरा करना है। समझ आ रही है, इख्तियारी कामों को पूरा करना है। लेकिन 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 क्या होगा जब वाकया हो जाए। ठीक है ना, नहीं समझ आई बात की। ठीक है, जब वाकया हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर ना सोचो। ठीक है ना, तो वक्त से पहले मेहनत करो, कोशिश करो। जब हो गया, अब आपने किया, देखो ना आपके साथ होता है ना जिंदगी में, आप जा रहे होते हैं किसी जगह पहुंचने वाले होते हैं, एन टायर पंचर हो जाता है, पहुंच नहीं सके जगह के ऊपर, टायर पंचर हो गया। अब आप कहो यार ये टायर क्यों पंचर हुआ था, ये कैसे क्यों आखिर हुआ था, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, ऐसा फला नहीं होना चाहिए था, ये टायर नहीं बस अल्लाह ने लिखा हुआ था ये होके रहना था। तो एक होता है तकदीर मुअल्लक, एक तकदीर मुबरम होता है। पता नहीं बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, कुछ ज्यादा ही मेरे ख्याल में डोज हैवी हो गई है आज की, हैवी डोज हो गई है ना। एक मिनट, हमने वो किया हुआ है, चलो एक मिनट।